اب میں نے یہ مثال بھی برسوں سے لوگوں کو یاد کرائی ہوئی ہے، جو سنتے رہتے ہیں، یاد ہے ان کو. وہ بشر ہیں مگر ہم انہیں اپنے جیسا یا محض بشر پکارتے نہیں. کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی وجہ بھی سن لو. چائے، ٹی آپ پیتے، کچھ لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں، پیا، آپ کی مرضی. میں نے کبھی چکھی نہیں، مجھے پتا نہیں ذائقہ کیسا ہوتا ہے. لوگوں کو بہت شوق ہے چائے پینے کا، پیجیے. 2 چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور پتی. پانی اور پتی، ٹی لیوز. وہ دانے دار ہو، پاؤڈر ہو، ساشے میں ہو، پاؤچ میں ہو، ڈبے میں ہو، کھلی ملے، وہ جو بھی آپ کو ٹی لیوز ملتے ہیں. پانی میں آپ نے پتی ڈالی، آپ اس کو پانی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اونچی چائے، ٹی، قہوہ. ادھر آپ نے پتی ڈالی، ادھر نام بدل گیا، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، خوشبو بدل گئی، شان کیا کچھ بدلا وہ آپ گنتے رہیے گا. تھوڑی سی پتی ڈال دی، پانی نہیں پکارتے، چائے پکارتے ہیں. اس کا نام بدلا، رنگ بدلا، ذائقہ بدلا، خوشبو بدلی. ارے بھائی تھوڑی سی پتی ڈالی ہے، پانی کو نہیں، پانی نہیں کہنا، یہ چائے ہے. پانی اور ہے، چائے اور ہے. تھوڑی سی پتی ڈال دی، اتنی تبدیلیاں آ گئیں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. اور سارے ہی بندے ہیں، مگر جس بندے میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے، اب اسے بندہ نہ کہو، اسے رسول اللہ کہو. اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ غور کریں. بہت مصر ہے، نہیں مثلکم، تو امثالکم بھی موجود ہے. تم جانوروں کی طرح امت ہو، پھر یہ بھی مانو. اپنی بات ہے مجھے جانور کہہ رہا ہے، جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے. صحابہ کو نہیں معلوم تھا قرآن کی اس آیت کا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی بولیے. قرآن وہ نہیں پڑھتے تھے؟ کسی ایک صحابی کا بیان سناؤ، اس نے کہا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں. کافروں نے ضرور کہا، نبی نے عاجزی کرتے ہوئے خود کہا، یا اللہ نے ان کو فرمایا قرآن میں کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. نبی سے کہلوایا. آج جو لوگ صرف بشر بشر کی رٹ لگائے ہیں، اور سن لیں، دیکھیں جی، کھاتے تھے نا، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، بھول بھی جاتے تھے، غصہ بھی آتا تھا، شادیاں بھی تھیں، گھر بھی تھے، حاجت بھی تھی. یہ باتیں کرتے ہیں آگے سے. سنو، جواب سن لو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی روزے رکھتے ہیں، ملے ہوئے روزے. وصلی، ایک سے دوسرا ملا ہوا، دوسرے سے تیسرا ملا ہوا ہے. یہ وہ روزہ نہیں ہے جس میں سحری اور افطاری ہو. آج نیت کر لی ہے 20 دن، 21 دن، 40 دن کی، اب 21 دن تک دن رات، صبح و شام 24 گھنٹے کچھ بھی کھانا پینا نہیں. کبھی 21 دن کے، کبھی 40 دن کے حضور وصلی روزے رکھتے تھے. نیت کر لی. صحابہ کرام نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی روزے رکھ رہے ہیں. وہ قرآن پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا قرآن میں ہے نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، جیسا ان کو کرتے ہوئے دیکھو ویسا کرو. صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے. ایک دن سارے گزار گئے، 24 گھنٹے گزر گئے. اب فرق آنا شروع ہو گیا.
آواز خشک ہونے لگی، رنگ پھیکا پڑنے لگا، جسم میں کمزوری آنے لگی، جیسے کیسے دوسرا دن بھی گزار لیا، تیسرے دن تو حالت غیر ہونے لگ گئی، بیٹھے ہیں تو اٹھا نہ جائے، اٹھے ہیں تو چلا نہ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہو گیا تم کو؟ تمہارے رنگ پیرے پڑے ہوئے ہیں، آواز خشک ہوئی ہوئی ہے، تم اتنے کمزور ہو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ اصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع پیروی ہم پر لازم ہے، ہم نے بھی رکھنے شروع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہاں تم نے صحیح سمجھا، واقعی تم پر میری اتباع لازم ہے، اور سن لو میں نے 21 دن کی نیت کی ہوئی ہے یا 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں رکھے نا ان کو بھی بتا دو، سب کو خبر کر دو۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے۔ صحابہ کو جمع کیا، فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح اونچی اور اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ پہلے تو یہ فرمایا میں تمہاری طرح، اب کیا فرمایا؟ کون ہے تم میں میرے جیسا؟ حضرت ابو بکر موجود، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر موجود۔ حضرت عمر، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، میرے بعد نبوت اگر جاری رہتی تو عمر نبی ہوتا، میں آخری نبی ہوں مگر ان میں وہ کمالات وہ موجود۔ حضرت عثمان، حضور فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہے۔ ذوالنورین، 2 نوروں والے، غنی جن کا لقب وہ موجود۔ حضرت علی، تمام انبیاء کی امتوں میں جتنے ولی ہوئے ہیں ان کے بھی سردار ہیں، وہ مولا علی موجود۔ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ موجود۔ بدر والے جن کے لیے کہا گیا جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا وہ موجود۔ احد والے موجود، صحابہ موجود۔ کوئی صحابی اٹھ کے نہیں یہ کہتا حضور آپ ہماری طرح ہی تو ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، آپ کے 2 کان ہمارے 2 کان، آپ کی 1 ناک ہماری 1 ناک، آپ کے دانت ہمارے دانت، آپ کے ہونٹ ہمارے ہونٹ، آپ کا منہ ہمارا منہ، آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، آپ کے ہاتھ میں انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں انگلیاں، آپ پکڑتے ہیں، آپ چلتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کی شادی ہماری شادی، آپ کے بچے ہمارے۔ اتنی لمبی گردان نہ لگاتا، قرآن کی آیت پڑھتا صحابی۔ اللہ فرماتا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ ایک صحابی اٹھ کے یہ آیت نہیں پڑھتا، کوئی صحابی اٹھ کے یہ نہیں کہتا حضور ہماری طرح ہی تو ہے، نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ بلا شبہ بشر ہے مگر ان کی آنکھیں رب کو دیکھتی ہیں، ہم سامنے کا پورا نہیں دیکھ پاتے، یہ بشر ضرور ہیں مگر یہ ایسے بشر ہیں کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ اللہ وہ دیکھتے تھے، انہیں پتا تھا کسی صحابی نے نہیں کہا۔ مولانا روم سے آؤ پھر بات کریں۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان تو نبی کی بات کرتا ہے، میں تجھے پاک لوگوں کے بارے میں سکھا دوں۔ نبی تو بہت اونچی شان ہے، جو اللہ والے ہیں نا پاک لوگ، میں تجھے ان کے بارے میں سکھاؤں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کارے پاکا راقیاس از خود مگیر، پاک لوگوں کو ان کی حالت کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، پاک لوگوں کی حالت کو اپنے جیسا، گرچہ باشد
در نوشتن شعر و شیر. شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا. شعر اور شین یہ رے، شعر میں بھی لکھا جاتا ہے، شین یہ رے شیر میں بھی لکھا جاتا ہے. لکھنے میں ایک جیسا فرق ہے. شعر جانور کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں. دودھ کو تم کھا پی جاتے ہو اور شعر تم کو کھا پی جاتا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ لکھنے میں شکلیں ایک جیسی، حقیقت ایک جیسی. مثالیں دیتے ہیں، کتنی مثالیں دی. مولانا فرماتے ہیں زمین سے نکل رہے ہیں گنا بھی اور بانس بھی. بانس کہاں سے نکلا؟ زمین سے. گنا کہاں سے نکلا؟ شکلیں ایک جیسی. جب نکلتا ہے دیکھ لینا، شکلیں رنگ ایک جیسی، ایک میں میٹھا رس ہے تمہارے لیے کیا کچھ اور ایک بانس ہے. دیکھنے میں ایک جیسے، حقیقت ایک جیسی. اور مثال دیتے ہیں، دو مکھیاں ہیں، دیکھنے میں ایک ہی سائز ہے، رنگ بھی ایک جیسا. دونوں باغ میں جا رہی ہیں، پھولوں کا رس چوس رہی ہے. ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بن رہا ہے جس میں شفا ہے، دوسری کے پیٹ میں جا کے وہی رس زہر بن رہا ہے جس میں ہلاکت ہے. شکلیں ایک جیسی، حقیقت ایک جیسی. مثالیں دے کر آتے ہیں آدمی پر. مولانا کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی ہے، نبی بھی آدمی ہے. ابو جہل بھی آدمی ہے، نبی بھی آدمی ہے. ابو جہل بھی کھاتا ہے، نبی بھی تناول فرماتے ہیں، مگر ابو جہل کے پیٹ میں جا کے وہ گندگی نجاست بنتا ہے، نبی کے پیٹ میں جا کے وہ رب کا نور بنتا ہے. اب سنیں، مولانا روم آخری بات کرتے ہیں فیصلہ کن ساری مثالیں دے کے. ارے تم فرق جاننا چاہتے ہو، آؤ تمہیں فرق دکھاؤں. ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں. ابو جہل آتا ہے بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، نبی پاک آتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. ایک جیسا معاملہ، اونچی نہیں. بشر ضرور ہیں، ان کی بشریت سے انکار نہیں ہے. بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہے، مگر کیسے بشر ہیں؟ بے مثل بشر ہے، بے مثال بشر. ان کی بشریت کا مقابلہ بھی کوئی اور کر سکتا؟ اونچی. کافروں کے لیڈر کہہ رہے ہیں بڑا بننا چاہتا ہے، تم جیسا آدمی ہے نا. کافروں کا بیان، قرآن پڑھ رہا ہوں، ان کا قول. تو نبی کو محض اپنے جیسا بشر کہنا یہ گستاخی ہے. کیا ہے؟ اونچی اور اونچی. جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ مسلمان رہتا نہیں، کیونکہ گستاخی ہے. وہ بشر ہیں، ظاہر صورت بشری میں تو ہم جیسے، مگر وہ ہیں کیا؟ وہ کیا نہیں ہیں یہ رب جانتا ہے. یہ رب جانتا ہے، ہم جان سکتے. ہم تو صرف اور صرف اتنا جانتے ہیں، سب سے اولا آلہ. جب اولا کہا، اولا کے معنی پیارے کے ہیں. اس پوری کائنات میں ہمیں سب سے پیارا کون؟ جب اعلیٰ کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ میں عمدگی، اچھائی، بھلائی، بہتری، اونچائی. اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ.
صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جان لیا اور مان لیا تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں مگر کیسے بشر، بے مثل بشر، بے مثال بشر، نوری بشر، وہ ایسے بشر کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یاد ہو گئی بات؟ پوچھ رہا ہوں، یاد ہو گئی؟ اچھا، ہم لوگوں کو ایک اور مثال دے دوں، یہ انگوٹھیوں میں نگینے پہنتے ہو یا نہیں؟ ویسے نگینے کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر۔ کیا کہتے ہیں؟ جیم اسٹون، اسٹون کا لفظ موجود ہے، پتھر۔ جی پتھر پہننا ہے، جی یاقوت پہننا ہے، زمرد پہننا ہے، پخراج پہننا ہے، لاجورد پہننا ہے، مرجان پہننا ہے، یہ نام رکھے ہوئے آپ نے، پتھر۔ زمین پر ویسے جو پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ اونچی۔ یاقوت کیا ہے؟ اس کو یاقوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو صرف پتھر کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی پتھر ہے مگر اس کا نام یاقوت ہے، اور یاقوت سب سے مہنگا پتھر ہے۔ اصلی جو یاقوت ہے، روبی جس کو کہتے ہو، سب سے مہنگا، تو میں بتانا چاہتا ہوں نام اس کا بھی پتھر ہے، مگر جب وہ یاقوت ہے تو اس کو یاقوت کہتے ہو، محض پتھر نہیں۔ کوئی کہے پتھر ہی تو ہے، کہو گے لاکھوں میں لیا ہے، تو پھر یاقوت نام کیوں رکھا ہے؟ اس میں کوئی بات ہے نا؟ ہے تو پتھر۔ تو یاد کر لو سبھی بندے ہیں، مگر جس بندے کی خاطر رب کائنات بنائے وہ عام بندہ نہیں ہے۔ وہ کیسا بندہ ہے کہ رب جبریل کو بھیج کے فرماتا ہے جاؤ میرے حبیب سے کہو سب مجھے چاہتے ہیں پیارے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اللہ سب میری رضا چاہتے ہیں پیارے، میں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول یاد کریں، کافر کہہ رہے ہیں تو آج بھی جو یہ کہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر کس کے طریقے پر ہے؟ مسلمان کا یہ کام۔ مسلمان کیا کہے گا؟ جیسے صحابہ کہتے تھے حضور آپ جیسا حسین ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا یا مالک الناس یا دیان العرب۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اے انسانوں کے بادشاہ، اے عربوں کے بادشاہ آپ جیسا، خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا۔ مولانا جامی سے سنو، شیخ سعدی سے سنو، رومی سے سنو، ان سب نے کیا سکھایا؟ کیا کہنا ہے؟ حضور آپ جیسا اونچی کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، میرے نبی جیسا اونچی نہیں۔ تو نبی کو بشر کہنا، کافر لیڈر کہہ رہے ہیں بڑا بننا چاہتا ہے، ہماری طرح آدمی تو ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہوتا، صرف یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟
وہ بھی بشر ہم بھی بشر، فرق یہ تھا ان پر وہی آتی تھی ہم پر نہیں آتی. تو جب فرق ہے تو مانو نا کہ وہ اتنا بڑا فرق ہے، وہ چھوٹا سا فرق نہیں ہے. وہ رب سے باتیں کرتے ہیں، تو کس سے کرتا ہے؟ وہ رب کو دیکھتے ہیں، تو کس کو دیکھتا ہے؟ فرق مان اور تسلیم کر کے یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں. خود اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں، ایک کو دوسرے پر اللہ نے درجہ دیا ہے. ایک وہ جو طور پہ آ کے رب سے کلام کرتا ہے، ایک کو رب نے درجوں بلند کیا ہے. تو جب قرآن میں خود رب فرما رہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو آپ کے رب کا فضل عظیم ہے، تو جس کے لیے اللہ فرمائے اس کی شان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ جو نہیں مانتے سمجھ لیں یہ مومن نہیں. کافروں نے کہا یہ تمہاری طرح. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم